قیامت کے دن کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے کام آئیں گے۔ آج دنیا میں انسان دن رات محنت کرتا ہے، کس کے لیے؟ مال و دولت کے لیے۔ دکان چلاتا ہے، کھیت میں فصل لگاتا ہے، کارخانے چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کس لیے؟ کہ دنیا کا مال مل جائے، دولت مل جائے۔ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس مال و دولت کی وجہ سے میری دنیا کے اندر زندگی پرسکون بن جائے گی، آرام دہ بن جائے گی۔ اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، ان کے لیے دکھ اٹھاتا ہے، کس لیے؟ کہ یہ اولاد میری دنیا کے آرام کا سبب بنے گی، باعث بنے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے مالوں والے، دولت والے، ان کے پاس دولت کی کوئی انتہا نہیں، بے حساب دولت ہے، لیکن دولت ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر ان کو سکون نہیں ملتا۔ اولاد موجود ہے، لیکن اولاد ہونے کے باوجود دنیا کے اندر سکون نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ قیامت والے دن بھی یہ مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، بلکہ قرآن کریم تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قیامت والے دن جب گناہگار بندہ، اللہ کا باغی بندہ، مجرم بندہ، قیامت والے دن جب اللہ اس کی پکڑ کریں گے تو یہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے رشتہ داروں کو، مال و دولت کو فدیے کے طور پر پیش کرے گا۔ فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى۔ فرمایا مجرم انسان قیامت والے دن اللہ کے سامنے فدیہ پیش کرے گا۔ اللہ میری جگہ پر
میری اولاد کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، اللہ میری بیوی کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، میرے بھائیوں کو پکڑ لے لیکن مجھے چھوڑ دے، ماں کو پکڑ لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، فرمایا قیامت والے دن مجرم انسان اللہ کے سامنے پوری زمین کے خزانے پیش کرے گا، اللہ جو کچھ زمین کے خزانے جتنے بھی ہیں یہ سارے لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، وہ جہنم کی آگ تو شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، فرمایا وہ چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ بیٹے تو دنیا کی زینت ہیں۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور بیٹے تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ اللہ یہ سب دنیا ہے تو پھر آخرت میں کیا کام آئے گا؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، قیامت والے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ تیرے نیک اعمال ہوں گے، نیک کام، یہ قیامت والے دن کام آئیں گے۔ فرمایا قیامت والے دن یوم لا ینفع مال وبنون، مال بھی فائدہ نہیں دے گا، بیٹے بھی فائدہ نہیں دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا قیامت والے دن وہ کامیاب ہوگا جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، قلب سلیم، قلب سلیم، صحیح سلامت دل لے کر آئے گا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے اندر سب سے اہم اگر کوئی حصہ ہے تو وہ ہمارا دل ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ درست ہو جائے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، وہ دل ہے۔ یہ دل اگر درست ہے تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر دل کے اندر خرابی آ جائے تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ دل کے اندر دل کی اصلاح،
آج ہم اپنے جسم کو سنوارنے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ میرے کپڑے ٹھیک ہوں، میرے جوتے ٹھیک ہوں، خوبصورت ہوں، میرا چہرہ خوبصورت ہو، اور جسم، کپڑے، صفائی، خوبصورتی، قیمتی لباس، ہم ساری زندگی اس پر توجہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے جسم میں جو سب سے اہم حصہ ہے ہمارے دل کا، کبھی ہم نے اس دل کو درست کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ دل پورے جسم میں سب سے زیادہ اہم حصہ ہے، اس دل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ دل بیمار ہوتا ہے، اس میں بیماریاں لگتی ہیں، اس دل کے اوپر زنگ لگتا ہے، اس دل کے اندر سیاہی آتی ہے، دل کے اندر اندھیرے اور تاریکیاں آتی ہیں، دل کے اندر کدورتیں اور کثافت آتی ہے، دل بیمار ہوتا ہے۔ دل کی بیماریاں، ہم جسم کی بیماریوں کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، بخار ہو گیا، لیکن دل بیمار ہے، دل کے اندر حسد کی بیماری، دل کے اندر ناجائز خواہشات کی بیماری، دل کے اندر شہوات کی بیماری، دل کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کبھی ہم نے دل کی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں دی۔ رب العالمین فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت والے دن نہ مال کام آئے گا، نہ دل، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ فرمایا قیامت والے دن اگر کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا، کامیاب ہوگا جو سلیم، صحیح سلامت دل لے کر آئے گا۔ اس دل کی حفاظت کرنی بڑی ضروری ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، گھر کہ اگر دروازے کھلے ہوئے ہوں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں، آندھی چلتی ہے، دروازوں کھڑکیوں سے گرد و غبار آتا ہے، مٹی آتی ہے، تنکے آتے ہیں، گندگی آتی ہے، گھر کو گندا کر دیتے ہیں، گرد آلود ہو جاتا ہے، گھر کے اندر گرد و غبار چھا جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، گھر گندا ہو جاتا ہے۔ یہ دل بھی ہمارے جسم کے اندر ایک گھر ہے، اس کے بھی کچھ دروازے ہیں، اگر وہ کھلے رہے تو دل کے اندر کثافت آتی ہے، دل کے اندر اندھیرے آتے ہیں، دل کے اندر بیماریاں آتی ہیں، دل بھی آلودہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دروازے بند نہ کیے جائیں، دل کا نور چلا جاتا ہے، دل کے اندر سیاہی اور کالک آ جاتی ہے، دل کے اندر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر نور رکھا ہے، دل منور ہو، دل روشن ہو، دل کے اندر نور ہو ایمان کا،
اللہ تعالیٰ کو یہ چاہیے، لیکن اگر دروازے بند نہیں کریں گے یہ دل کا نور چلا جائے گا، دل کے اندر اندھیرے آ جائیں گے، سیاہی آ جائے گی۔ یہ دروازے کون سے ہیں جن کو بند کرنا ضروری ہے؟ سب سے پہلا دروازہ ہماری آنکھیں ہیں۔ یہ آنکھیں یہ دل کا دروازہ ہے۔ اگر ان آنکھوں کو کنٹرول نہ کیا جائے تو دل کے اندر سیاہی آتی ہے، دل میں اندھیرے آ جاتے ہیں، دل کا نور چلا جاتا ہے۔ اس کو دیکھنے سے آنکھیں رک جائیں، جس کو دیکھنے سے عرش والے رب نے منع کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے منع کیا۔ اپنی نگاہوں کو روکا جائے۔ اگر غیر محرم سامنے آ جائے، اگر کوئی فحش تصویر سامنے آ جائے، وہ چیزیں جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا، اگر ان سے اپنی آنکھوں کو نہیں روکیں گے دل کے اندر سیاہی آئے گی۔ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے۔ اللہ نے ایمان والے مردوں کو بھی حکم دیا، ایمان والی عورتوں کو بھی حکم دیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن۔ اے میرے محبوب محمد، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے مردوں سے بھی کہہ دیجئے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی عزت کی حفاظت کیا کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نگاہوں کی حفاظت دل کے لیے بڑی ضروری ہے۔ جب کوئی غیر محرم عورت سامنے آ جائے، اس کو دیکھ کر نظر کو جب انسان ایک مسلمان نیچے کر لیتا ہے، جھکا لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرے بندے نے اپنی نگاہوں کو روک لیا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کی ہے، اس کو نہیں دیکھا جس کو دیکھنے سے میں نے منع کیا تھا۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ پہلا دروازہ ہماری آنکھیں، آنکھوں کی حفاظت کریں۔ دوسرا دروازہ ہمارے کان ہیں، کانوں سے وہ بات نہیں سننی جس کو سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ کے پیغمبر نے منع کیا۔ اس بات کو نہیں سننا، جھوٹی باتیں، لغو باتیں، غیبت، چغلی، بے حیائی کی باتیں، فحاشی کی باتیں، ایسی باتوں کے سننے سے، میوزک، گانے بجانے، اپنے کانوں کو روکا جائے۔ یہ کان، یہ بھی دل کا دروازہ ہے۔ اگر ان کانوں میں اللہ کی نافرمانی کی باتیں ڈالیں گے، دل کے اندر کدورت آئے گی، میل آئے گی، سیاہی آئے گی، کالک آئے گی، اندھیرے آئیں گے۔ اور اگر کانوں کی حفاظت کریں گے، ان کانوں سے اللہ کا قرآن سنیں گے، ان کانوں سے
اگر اللہ کی پسندیدہ باتیں سنیں گے، نبی کی باتیں سنیں گے، وہ باتیں کہ جن کے سننے کی اجازت دی گئی ہے، دل کے اندر نور آئے گا۔ یہ کان، یہ بھی ایک دروازہ ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی گانا بجانا سنتا ہے نا، فرمایا قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اس کے کان کے اندر ڈالا جائے گا۔ کان۔ تیسرا دروازہ ہماری زبان ہے۔ یہ زبان بظاہر تو چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے جرم بڑے بڑے ہیں۔ یہ زبان، اس کی حفاظت کی جائے۔ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی چغلی نہیں کرنی، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے اچھی بات کی جائے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے اپنی نعمتیں یاد کروائیں، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قیامت والے دن ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ آنکھوں کے بارے میں بھی قیامت والے دن سوال کریں گے، اللہ کانوں کے بارے میں بھی سوال کریں گے۔ یہ زبان، رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جہنم میں جانے والے اکثر لوگ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اکثر لوگ، اکثر جہنمی جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے؟ زبان کی وجہ سے جائیں۔ زبان کی حفاظت نہیں کی، غیبت، آج ہم اس کو بڑا معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی برائی، ہماری محفلیں اس وقت تک گرم ہی نہیں ہوتی جب تک ہم لوگوں کی برائی نہیں کر لیتے، جبکہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، چغلی نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کیا کرو۔ فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردہ بھائی، سگا بھائی مرا ہوا، تم اس کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتے، لیکن عجیب بات ہے کہ غیبت کرتے ہو جو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی دل کا ایک دروازہ ہے، اور چوتھا دروازہ ہمارا دماغ ہے۔ دماغ کے اندر خیالات اچھے لائیے، نیکی کے خیالات دماغ میں ہوں گے اور بھلائی کے خیالات پیدا کریں گے، دل درست رہے گا۔ اور دماغ کے اندر اگر سوچ برائی کی ہوگی،
اگر گناہ کی سوچ ہوگی، اگر دماغ کے اندر اللہ کی نافرمانی کی سوچیں پیدا ہوں گی تو پھر دل کالا ہو جائے گا، دل سیاہ ہو جائے گا۔ دماغ کا دل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ دماغ کے اندر اچھی سوچ ہونی چاہیے، نیکی کی سوچ ہونی چاہیے، نیکی کا پروگرام، بھلائی کا پروگرام، نیکی کو پھیلانے کا پروگرام۔ گناہ کے بارے میں کوشش کر کے دماغ میں خیال لانا اور سوچ لے کر آنا، یہ بھی گناہ ہے، اس پر پکڑو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت اور اس کا کمال ہے۔ تم اپنے دل و دماغ میں اگر کوئی چیز چھپاؤ گے تب بھی اللہ حساب لینے پر قادر ہے، اگر ظاہر کرو گے تب بھی اللہ حساب لے لے گا، کیونکہ پروردگار عالم سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں۔ قد خلقنا الانسان وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ فرمایا ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ہی پیدا کیا، اور اس کے دل کے اندر جو وسوسے خیال پیدا ہوتے ہیں فرمایا ہم ان کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی شارغ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہوئی۔ اس لیے آج کے خطبے کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دینی ہے، اور وہ دروازے کہ جو ہمارے دل کے اس کمرے کو، گھر کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن سے طوفان آتے ہیں، فتنے آتے ہیں، اندھیرے آتے ہیں، گرد و غبار آتے ہیں، ہمارے اس دل کے کمرے کو، گھر کو خراب کرتے ہیں، ان دروازوں کو بند کرنا ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی سوچوں کی، دماغ کی حفاظت کرنی ہے۔ رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ، اور فرمایا جب یہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ سیاہی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور گناہ کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کا دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئیے اپنے دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا